اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا ہے۔ محرم الحرام کی بڑی فضیلت ہے، بالخصوص یوم عاشورہ کی، یعنی 10ویں محرم کا جو دن ہے، اس دن کی بڑی فضیلت ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد 10 محرم کے روزے کی بڑی فضیلت ہے، اور سب سے افضل روزہ 10 محرم کا ہے رمضان کے روزوں کے بعد۔ اب روایت کے اندر آتا ہے جو بندہ 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے، اللہ پاک گزشتہ سال کے جتنے گناہ ہوتے ہیں صغیرہ، وہ روزے کی برکت سے معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہ بات مسلمانوں کا بچہ اس سے آگاہ ہے کہ 10 محرم الحرام کو سید الشہداء، نواسہ رسول، جگر گوشائے بطول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اور آپ کے جان نثاروں نے شہادت کا جام نوش فرمایا، اور آپ کی شہادت ایک تاریخی شہادت ہے۔ تو قبل اس کے کہ آپ کی شہادت کے حوالے سے بیان کیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہادت اور شہید کا مقام اور مرتبہ کتنا ہے، اور شہادت کتنی بڑی سعادت ہے۔ شہید کا مقام اور مرتبہ کتنا اونچا ہے، وہ مقام اور مرتبہ آپ کے گوش گزار کر اسلام نے جو شہادت کا تصور پیش کیا ہے، علماء نے شہید کے مختلف معانی بیان فرمائے۔ چند معانی کی روشنی میں تصور شہادت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ شہید کا ایک معنی ہے حاضر ہونا، یعنی حاضر ہونے والا۔ شہید یشہد شہودا کا معنی حاضری، شہود کا معنی، یہ ایک معنی عرض کر رہا ہوں۔ تو شہید حاضر ہونے والا، اور یہ معنی قرآن میں خود بیان ہوا ہے کہ شہید کا معنی حاضری ہے، حاضر ہونے والا ہے۔ بطور دلیل میں مختصر سی آیت کا ایک حصہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم وہاں تھے؟ یہ بنی اسرائیل سے خطاب ہے، یعنی تم موجود تھے وہاں پر کہ جب جناب یعقوب علیہ السلام کے پاس موت حاضر ہوئی، یعنی جب آپ کی موت کا وقت آیا تو بنی اسرائیل سے فرمایا وہاں تم حاضر تھے۔ اب یہاں پر شہید کا معنی حاضر ہونا کیا گیا ہے۔ اب اس معنی کے لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ شہید کہاں حاضر ہوتا ہے تو اسے شہید کہا جاتا ہے۔
تو علماء کہتے ہیں حاضری کی دو جہتیں ہیں. ایک تو جب شہید اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش کرتا ہے تو اس کو ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر دیا جاتا ہے. ایک بات تو یہ ہے، حاضری کی ایک جہت تو یہ ہے. دوسری جہت یہ ہے کہ بندہ مومن جب راہ حق میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو اللہ پاک اپنے خاص رحمت کے ملائکہ کو اس کی میت کے پاس حاضر کر دیتا ہے. ایک طرف تو اس کو حاضر کیا جا رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ پاک بلا حجاب شہید سے گفتگو فرماتا ہے. اور دوسری حاضری کی جہت یہ ہے کہ اللہ پاک فرشتے شہید کے پاس بھیج دیتا ہے. اب دونوں طرف اگر دیکھا جائے تو روایات موجود ہیں. اسلام کا ایک غزوہ جسے غزوہ احد کہا جاتا ہے، اور اس غزوے کے اندر 70 مسلمان شہید ہوئے، اور کافروں کو وہاں پر موقع ملا. انہوں نے مسلمانوں کو صرف شہید کرنے پر ہی اپنے ہاتھوں کو نہیں روکا، بلکہ جب وہ مسلمان کو شہید کرتے ہیں تو ان کا کلیجہ صرف ان کی شہادت پہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا. آپ غزوہ احد کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ مشرکین مکہ نے جب بھی کوئی صحابی شہید ہوتا ہے تو اس کو وہیں نہیں چھوڑ دیا، بلکہ بے شمار صحابہ کرام کی تاریخ ہے کہ انہوں نے صحابہ کرام کے مسلے تک کر دیے. مسلہ کیا ہوتا ہے کہ ناک کاٹ دیے، کان بھی کاٹے، آنکھوں کو نکال دیا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا تو پیٹ چاک کر کے جگر تک نکال لیا گیا تھا، اور 80 زخم بھی روایات کے اندر آتا ہے صحابہ کرام کے جسموں پر موجود تھے. حضرت جابر کے ابا جان حضرت عبداللہ یہ بھی اسی غزوہ میں شہید ہوئے، ان کا بھی مسئلہ کر دیا گیا تھا. تو حضرت جابر کہتے ہیں کہ جب ان کی میت کو، ان کی لاش کو سرکار کے سامنے لایا گیا نماز جنازہ کے لیے، تو میرے ابا جی تھے، باپ ہے، اولاد ایک شفقت پدری ہوتی ہے، باپ کی اولاد سے محبت، اولاد کی باپ سے محبت. کہتے ہیں کہ مجھ سے رہا نہیں جا رہا تھا، میں بار بار سرکار کے سامنے اپنے ابا جی کا چہرہ دیکھتا تھا کفن کھول کھول کر. تو سرکار نے اس وقت فرمایا کہ اے جابر سنو، الا اخبرک ما قال اللہ عز وجل لابیک، اے جابر میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تیرے ابا جی کو اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے. آواز مٹھی کرو، شور نہیں ہونا چاہیے. کہ اللہ پاک نے تیرے باپ سے کیا کلام کیا ہے، میں بتاؤں؟ تو حضرت جابر کہتے ہیں قلت نعم یا رسول اللہ، قلت بلا یا رسول اللہ، ہاں کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ فرمائیں کہ اللہ پاک نے میرے ابا جی سے کیا کہا ہے. اب ذرا سننا کہ سرکار نے کیا فرمایا کہ جس بندے نے راہ حق کے اندر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا
اس کو اللہ پاک کتنا مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جب تیرے ابا جی نے اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش کیا نا، اللہ پاک کسی سے بغیر پردے کے حجاب کے گفتگو نہیں فرماتا، کلام نہیں کرتا۔ تیرے ابا جی نے اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش کیا ہے، اللہ پاک نے تیرے ابا جی سے بغیر حجاب کے کلام فرمایا ہے۔ تو جب کلام کیا بغیر حجاب، یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ کلام کرے بغیر حجاب کے، یہ کوئی معمولی سعادت نہیں ہے۔ دیدار الہی ہو پھر اللہ کلام بغیر حجاب کے کرے، یہ سرکار کی امت کے شہید کا مقام اور مرتبہ ہے۔ کلام دنیا کے اندر بغیر حجاب کے دیدار یا کلام، یہ صرف اور صرف سرکار کی ذات کا خاصہ ہے۔ یہ عقیدے کی بات سمجھ لیں۔ کائنات کے اندر دنیا میں صرف دیدار الہی اگر کیا ہے تو سرکار نے کیا ہے۔ سرکار کے علاوہ کوئی عقیدہ رکھنا، کسی نے بغیر حجاب کے اللہ کو دیکھا ہے، دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ دنیا میں کوئی اگر بندہ دعویٰ کرتا ہے یا کسی کے بارے میں بندہ کہتا ہے کہ اس نے بغیر حجاب کے اللہ سے کلام کیا یا گفتگو کی، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، یہ صرف سرکار کا خاصہ ہے۔ کسی کے لیے ہم یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتے۔ کیوں؟ اس پر میں ایک چھوٹی سی دلیل عرض کر دیتا ہوں۔ اگر بغیر حجاب کے کلام دنیا کے اندر سرکار کے علاوہ کسی اور کے لیے ممکن ہوتا، جناب موسیٰ کلیم اللہ جو اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، وہ حجاب میں ہوتے تھے، انہوں نے عرض کیا تھا مولا بلا حجاب کلام کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا تھا لن ترانی، موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ جب موسیٰ کلیم اللہ جیسا نبی وہ بغیر حجاب کے اللہ سے کلام یا اللہ کا دیدار نہیں کر سکے، کلام نہیں کر سکے، تو پھر اور ایرا غیرہ یا اور بندہ کس طرح اللہ سے بغیر حجاب کے کلام کر سکتا ہے؟ دنیا کے اندر سرکار کے علاوہ یہ کسی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ ہاں، آخرت میں اللہ پاک اپنا دیدار بغیر حجاب کے مومنین کو کروائے گا، جو ایمان والے ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اعتقاد ہے ان کا، اللہ مومنین کو اپنا دیدار کروائے گا بغیر حجاب۔ یعنی اس دنیا سے جب بندہ چلا جائے گا، اب اگلی جو دنیا ہے برزخی دنیا ہے، پھر آگے عالم قیامت ہے۔ اللہ پاک وہاں پر جن بندوں کو اپنا دیدار کروائے گا وہ مومنین ہیں، اور جن سے بغیر حجاب کے کلام فرمائے گا وہ شہداء ہیں۔ اس پر دلیل یہ حدیث پاک ہے۔ ابواب الجہاد کے اندر سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ سرکار نے فرمایا اللہ پاک نے بغیر حجاب کے تیرے ابا جی سے کلام کیا ہے اور پوچھا ہے کہ عبداللہ بتاؤ تم کیا چاہتے ہو، مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ تو حضرت عبداللہ نے کیا عرض کیا، مولا مجھے تو نے بڑا انعام عطا کیا، بڑا اکرام دیا ہے، بڑی عزت ملی ہے، مولا میں یہ چاہتا ہوں مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج، میں دنیا میں جاؤں اور تیری راہ میں پھر لڑوں اور تیری راہ میں پھر جام شہادت نوش کروں۔ تو اللہ نے جب یہ حضرت عبداللہ نے عرض کیا نا مولا میں پھر واپس دنیا میں جاؤں، جہاد کروں، لڑوں، مروں، شہید ہو جاؤں، مولا مجھے پھر دنیا میں بھیج۔ تو اللہ نے فرمایا ہم تو یہ وعدہ کر چکے ہیں، واپسی کا ٹکٹ نہیں ہے، واپسی نہیں ہے، دنیا میں ایک مرتبہ ہی آنا ہے۔ اس لیے مسلمانوں یاد رکھو
وہ ہمارا عقیدہ نہیں کہ بندہ 7 مرتبہ پیدا ہو کر آئے گا، وہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے، وہ ان کا عقیدہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ مسلمان کا عقیدہ کیا ہے کہ جو بندہ دنیا میں 1 مرتبہ آیا ہے دوبارہ نہیں آئے گا۔ یہ دنیا اللہ نے دار العمل بنائی ہے، یہ عمل کا گھر ہے، یہ دار الجزا نہیں، یہاں صرف آپ نے عمل کرنا ہے۔ ہم نے یہ دار الامتحان بھی ہے، یہ آزمائش گاہ ہے، اور مختصر سی زندگی ہے۔ آخرت کے مقابلے میں دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 1 لمحہ ہی ہے۔ بندہ کتنا جی لیتا ہے یار، 1000 سال زندہ رہنے والے بھی لوگ آخر دنیا سے چلے گئے کہ نہیں؟ آخر جانا ہے نا۔ بڑے بڑے پہلوان بھی آئے دنیا سے چلے گئے، بڑے بڑے نامور لوگ آئے دنیا سے چلے گئے، بڑے بڑے طاقتور لوگ آئے دنیا سے چلے گئے، بڑے بڑے جابر لوگ آئے دنیا سے چلے گئے، بڑے بڑے صوفیاء آئے چلے گئے، انبیاء آئے چلے گئے، رہنا کسی نے نہیں ہے۔ یہ دنیا دار فنا ہے، یہ دار العمل ہے۔ فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ میں دیکھوں، یہ موت و حیات کا فلسفہ کیا ہے، دیکھوں کہ کون اچھے عمل کرتا ہے۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، مولا نے انسان اور جن کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اطاعت و فرما برداری کے لیے پیدا کیا ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اللہ پاک نے زندگی بندگی کے لیے دی ہے، اگر زندگی میں بندگی نہیں ہے تو شرمندگی ہے۔ بندہ من مانی نہیں کر سکتا، بندہ مومن من مانی، بندہ مومن اپنی خواہشات کا بندہ نہیں ہے، بندہ مومن اللہ کا بندہ ہے، یہ پابند ہے اللہ رسول کے احکامات کا، اپنی خواہشات پر نہیں چل سکتا۔ جو بندہ 1 مرتبہ آیا ہے دوبارہ نہیں آئے گا، یہاں سے آگے جانا، اگلا سفر بہت لمبا ہے۔ میں 1 مہینہ یہاں بیٹھ کر لگا رہوں کہ قبر میں رہنا ہے، حشر ہے، پھر اگلا منزلیں بہت لمبی ہے، 1 مہینہ لگا رہوں وہاں رہنا ہے، مہینہ ختم ہو جائے گا، میں بھی تھک جاؤں گا، وہاں کتنا رہنا ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا، قبر میں کتنا رہنا ہے بیان ہے۔ تو جو بندہ مومن ہے، صالح ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، سرکار میں جنت، یہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ تو بندے نے خود قبر کو جنت بنانا ہے، خود گڑھا بنانا ہے۔ اعمال اچھے ہیں تو قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، اگر اعمال برے ہیں تو پھر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ اگر بندہ نیک ہے تو قبر پیار سے دبائے گی، بندہ بدکار ہے تو پھر ایسے دبائے گی کہ ادھر والی پسلیاں ادھر ہو جائیں گی، ادھر والی ادھر ہو جائیں گی۔ مرنا تو ہے نا، یہ بات تو کنفرم ہے، کسی نے نہیں رہنا، جانا ہے۔ تو جب جانا ہے تو پھر اس کے لیے تیاری ہونی چاہیے، 1 مرتبہ ہی آنا ہے۔ سرکار فرمایا کہ حضرت عبداللہ سے اللہ نے فرمایا جو بندہ آیا ہمارا وعدہ اب واپس نہیں جائے گا۔ مولا جو کچھ تو نے، اب جو بات مزے کی سننے والی، جو کچھ تو نے مجھے عطا کیا، جو مجھے مقام عطا فرمایا ہے شہید ہونے کے بعد، میں چاہتا ہوں یہ شان، یہ مقام جو پچھلے مومنین ہیں، جو زندہ لوگ ہیں، ان تک یہ پیغام پہنچ جائے۔ تو اللہ پاک نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، اللہ نے فرمایا محبوب اپنے غلاموں سے کہو کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، فوت ہو گئے، اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر دیا، فرمایا ان کے بارے میں مردہ گمان بھی نہ کرو، گمان بھی نہیں کرنا کہ وہ مر گئے ہیں، بلکہ فرمایا بل احیاء عند ربہم، بل احیاء عند ربہم، بلکہ وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہے۔
ان کی زندگی کیسی ہے؟ اللہ نے ان کی روحوں کو جنت میں سبز پرندوں میں رکھا ہے، اور پھر عرش کے نیچے نورانی قندیلیں ہیں، وہ شہداء، ان کی روحوں کو اللہ پاک نے وہ مقام عطا، وہ قندیل پتہ نہیں کتنی بڑی ہوگی، کیسی حیت ہوگی، بہرحال نورانی قندیل ان کا مقام ہے۔ اور پھر ان کی یہ بھی شان ہے شہداء کی، وہ جہاں چاہیں جنت کے اندر سیر کر سکتے ہیں۔ اب یہ مطلب ہے شہید جب اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش کرتا ہے تو اس کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر دیا ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب شہید جام شہادت نوش کرتا ہے تو فرشتے اس کی میت پر آ جاتے رحمتیں لے کر۔ فرشتے پھر خالی ہاتھ تو نہیں آتے ہوں گے نا، اللہ کی طرف سے انوار لے کر آتے ہیں، رحمتیں لے کر آتے ہیں، برکتیں لے کر آتے ہیں۔ جب حضرت جابر کا جنازہ سرکار کے سامنے رکھا گیا نا، تو حضرت جابر کے ابا جی کا، تو حضرت جابر کہتے میں بار بار ابا جی کے پاس جاتا، دل گھبرائے، میں ان کا چہرے سے کفن کھولوں، مسئلہ ہو چکا ہے، میت کے ساتھ بڑا مشرکین نے برا سلوک کیا، لیکن یہ جو بندہ مومن ہوتا ہے یہ پھر مرنے کے بعد اس کے چہرے پر تو اور نکھار آ جاتا ہے۔ یہ کٹ بھی جائے، یوں کہہ لیں کہ چاروں طرف سے گھیرا گیا ہے، کانٹوں میں پھول، پھر بھی کھلا ہوا ہے، عجب خوش مزاج ہے۔ جتنا مرضی اس کو جناب میت کے ساتھ برا سلوک کیا گیا ہو، لیکن اللہ پاک نے مومن کے چہرے کے اندر یہ وقار اور یہ شان رکھی ہے، یہ مر کر بھی مسکراتا رہتا ہے۔ کہتے ہیں بار بار چہرہ دیکھتا تھا، ایک طرف سے رونے کی آواز آئی تو سرکار نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ حضرت جابر کی پھوپھی عبداللہ کی بہن ہے۔ تو وہاں سرکار نے فرمایا فلا تبکی ما زالت الملائکۃ تذلہ باجنحتہا، کہ اے بہن تو نہ رو، اس پر کیوں رو رہی ہو؟ اس کی میت پر تو نورانی فرشتے آ گئے ہیں، انہوں نے آ کر اپنی نورانی پروں سے اس کی میت کو ڈھانپ لیا ہے۔ اب یہ میت مشہود بالملائکہ ہو گئی، یعنی شہید ایک طرف جہاں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اس کی روح کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جاتا ہے، وہاں پر اس کی میت پر رحمت کے فرشتوں کا نزول ہو جاتا ہے۔ تو شہید کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حاضر ہونے والا ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو بغیر حجاب اس کو دیدار کروایا جاتا ہے، اور دوسری طرف فرشتے اس کی میت پر آ جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد شہید کا ایک معنی ہے کسی چیز کا پا لینا۔ اب شہید کیا پا لیتا ہے کہ اس کو شہید کہا جاتا ہے؟ تو روایت میں عرض کرتا ہوں کہ عام بندہ مومن جب دنیا سے جاتا ہے، توجہ رکھنا ذرا، جب دنیا سے جاتا ہے تو یہ ایک پورا پروسیس ہے، قبر میں جناب وہ پھر سوال جواب ہوں گے، قبر کے مراحل ہیں، پھر آگے حشر میں اٹھنا ہے، پھر وہاں حساب و کتاب ہے، وہاں پل صراط بھی ہے، میزان بھی ہے، یہ سارا پورا اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ یہ بندہ جنتی ہے یا دوزخی۔ اگر جنتی ہے تو پھر جا کر بعد میں اس کو جنت کے انعام اور اکرام عطا کیے جائیں گے، وہاں پر اس کو مقام اور مرتبہ دیا جائے گا۔ یہ پورا ایک جناب سلسلہ ہے، تسلسل ہے۔ لیکن شہید کے لیے یہاں پر بھی ایک انفرادی شان ہے، ادھر اس کی گردن پر خنجر چلا، دوسرے لمحے ہی وہ انعام اور اکرام جو بندہ مومن کو جنت میں جا کر ملنے ہیں، شہید نے جام شہادت نوش کیا، دوسرے لمحے سارے انعام اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے سرکار نے للشہید عند اللہ ست خصال، فرمایا شہید کو اللہ 6 شانیں عطا فرماتا ہے۔ پہلے نمبر پر فرمایا جو ہی اس نے جام شہادت نوش کیا، دوسرے لمحے اللہ پاک اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے، پھر یعنی حساب و کتاب کے بغیر ہی پچھلے گناہ معاف۔ پھر فرمایا وَيُرَى مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ، ادھر اس کی گردن پر خنجر چلا، اس کی روح نکلی، دوسرے لمحے ہی جنت کے اندر جو اس کا مقام ہے، اللہ پاک وہ مقام اس کے نظروں کے سامنے کر دیتا ہے۔
اس کو دکھا دیا جاتا ہے کہ جنت میں یہ تمہارا مقام ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اللہ پاک عذاب قبر سے بھی شہید کو محفوظ رکھتا ہے۔ وَيَأْمَنُ مِنْ فَزَعِ الْأَكْبَرِ، وہ قیامت کا دن، سخت دن، پریشانی کا دن، گھبراہٹ کا دن، جو شہید ہوتا ہے اللہ پاک قیامت کے دن اس کو گھبرانے دے گا ہی نہیں، اس کو گھبراہٹ ہوئے گی نہیں۔ اور فرمایا وَيُحَلَّى حُلَّةُ الْإِيمَانِ، اس کو ایمان کا لباس پہنایا جائے گا۔ اور وَيُزَوَّجُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، حور العین سے اس کا نکاح کر دیا جائے گا۔ اور آخری بات فرمایا شہید کو جو شہادت کا جام نوش کرتے ہی مل جاتی ہے، اور فرمایا وَيُشْفَعُ فِي 70 إِنسَانًا مِنْ أَقَارِبِهِ، اس کو اللہ یہ شان دے گا کہ قیامت کے دن جب اللہ پاک لوگوں کو بخش رہا ہوگا نا، شہید کو اٹھائے گا، فرمائے گا تجھے یہ اختیار ہے، تو اپنے خاندان کے، اپنے قبیلے کے 70 لوگوں کی سفارش کر سکتا ہے۔ شہید اپنے خاندان کے 70 لوگوں کی سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا، اور اللہ پاک اس کی شفاعت کو مانے گا اور ان کی بخشش فرما دے گا۔